جب اللہ تعالیٰ اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے، بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں پر خوشی کا اظہار کرنا، اظہار مسرت کرنا، مبارکبادی دینا، یہ سنت ہے۔ بیٹے کے پیدا ہونے پہ خوش ہونا اور بیٹی کے پیدا ہونے پہ منہ بسورنا، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ قرآن پڑھیے، جب کافروں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو ان کا رنگ صدمے سے کالا ہو جاتا۔ اذا بشر احدہم بالانثی، جب ان کو خبر دی جاتی کہ بیٹی پیدا ہوئی تو ان کا رنگ کالا ہو جاتا۔ اتنی بات یاد رکھ لو، اگر بیٹی اچھی شے نہ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں کبھی بھی عطا نہ کرتا۔ بزرگ تو کہتے ہیں جس کو اللہ نے خوش کرنا ہوتا ہے اسے بیٹا عطا کرتا ہے، اور جس پہ اللہ خود خوش ہوتا ہے اسے بیٹی عطا کرتا ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا تم بیٹیوں کو برا نہ کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا کی تو بیٹی آنگن کی آبرو ہے، بیٹی گھر کی 4 دیواری کی رونق ہے، اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ دین سے دور ہے، اس وجہ سے یہ معاشرہ جنگل کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ جب بہو کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے تو اس کو وہ عزت، وہ تکریم نہیں ملتی جو بیٹے کے پیدا ہونے پہ ملتی ہے۔ خیر پہلی اولاد تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اگر دوسری بار بھی بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر ہمارا معاشرہ جو حال بہو کا کرتا ہے، اور جو ساس صاحبہ گلی سڑی سناتی ہیں اور جو نندے اس کو تانے دیتی ہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اور جو شوہر ہے اس نے الگ منہ بنایا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کون سا بٹن تھا کہ اس نے غلط بٹن دبا دیا ہے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، جس کو چاہے دونوں عطا کرے، جس کو چاہے کوئی بھی عطا نہ کرے۔ کئی نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، تو یہ تو رب کی تقسیم ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بہو کو تانا دیتے ہیں کہ اگر دوبارہ بیٹی ہوئی تو ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، اور کتنے لوگ ایسے جو طلاق دے بھی دیتے ہیں۔ اور کچھ اس قدر گرے ہوئے لوگ ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کراتے ہیں بیٹا کہ بیٹی، اگر بیٹی ہو تو اس کو ضائع کرا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے کہ نئے طریقے کے، یہ جدید طریقہ اولاد کو قتل کرنے کا۔ اللہ اکبر! اور یہ اتنا گندا جرم ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ قیامت کے دن گڑی ہوئی بچیوں کو اٹھائے گا اور انہیں پوچھے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ ہمیشہ سوال ظالم سے ہوتا ہے کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا۔ جتنے بھی پرے پنچایت کے لوگ ہیں اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہر عدالت کا اور ہر پنچایت کا یہی دستور ہے کہ ظالم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا۔ اب ان کے ظالم باپ تو کٹہرے میں کھڑے ہیں، اللہ باپوں سے نہیں پوچھتا کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا، ان کے دامن پہ کون سا داغ دیکھا، انہوں نے کیا جرم کیا تم نے انہیں قتل کر دیا۔ اللہ بچیوں سے پوچھتا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ تو مفسرین اس آیت پہ بحث کرتے ہیں، فرماتے ہیں حق تو یہ تھا کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے عتاب کرتا، لیکن فرماتے ہیں بیٹی کا قتل اتنا گندا اور گنونا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ بچیوں سے پوچھتا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ تو بیٹی پیدا ہو یا بیٹا، دونوں پر خوشی کا اظہار کرنا۔ میرے حضور نے تو یہاں تک فرمایا جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوئیں اور وہ ان کی تربیت کر کے اللہ کی رضا کے لیے شادی کر دے، وہ جنت کے اندر میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا جس طرح 2 انگلیاں قریب ہیں۔ 2 انگلیوں کو جوڑ کر حضور نے فرمایا۔ اور ایک صحابی پوچھتا ہے بندہ نواز کسی کے پاس 3 بیٹیاں نہیں، تو فرمایا وہ 2 کی تربیت کر دے، وہ بھی جنت کے اندر میرا ہمسایہ بنے گا۔